ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں، حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس بندے سے جس بندے کو جیسے حالات دینا چاہتے ہیں ویسے ہی دنیا میں پیش آتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں، جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ بندوں کا رویہ دوسرے بندے کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، کیسے ملے گی؟ حضور کا طریقہ اختیار کر کے۔ اس کو ذرا ذہنوں میں بٹھا لیں ہم لوگ۔ حضور محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام کا ہر طریقہ محبوب ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ سبق پڑھایا ہے، امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ جینا ہے تو سنت کے راستے پہ جینا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کے طریقے کو، حضور کا زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر سنت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار شامل کر دی ہے۔ ایک سنت پہ عمل کرو اتنی محبوبیت تمہیں مل جائے گی، دوسری سنت پہ عمل کرو اس کے حصے کی محبوبیت مل جائے گی، تیسری سنت پہ عمل کرو اس کے حصے کی محبوبیت مل جائے گی۔ یہ جو دنیا میں اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس محبت کا پرتو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بدلے ملتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، ایک ہندو لیڈر ان کے ساتھ چند دن جیل میں رہے، اور چند دن کے بعد حضرت کسی کام سے نکلے، واپس آ کر دیکھا تو پنڈت تھے وہ، ان کا بستر غائب ہے۔ پوچھا کہاں گئے؟ کہا انہوں نے جیلر سے کہہ کے اپنی بیرک بدلوا لی، دوسری بیرک میں شفٹ ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں۔ حضرت ان کے پاس گئے اور جا کے بڑی معذرت کے انداز میں فرمانے لگے کہ پنڈت جی شاید آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو وہ ہنسے اور کہنے لگے ایسا نہیں ہے مولانا، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ کے 2-3 دن رہ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اور 2-4 دن رہ گیا تو مسلمان بھی بننا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ رہ کر یہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے وہ محبت جو بندوں کے دلوں میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ڈالی جاتی ہے۔ اور ہمارے اکابر کا سنت پہ عمل کرنے کا معاملہ یہ ہے، انہی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سبق میں فرمایا، ان کی عادت تھی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ سبق میں فرمایا کہ میں الحمدللہ جلدی بولنے پر بھی قادر ہوں، مگر یہ ٹھہر کر بولنے کی عادت میں نے بہت مجاہدہ کر کے ڈالی ہے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں عادتوں کو بھی بدل لیتے تھے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے، ورنہ کون کرتا ہے جیسے بولنے کی عادت ہو ویسے بولتے رہتے ہیں، مگر جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ محبوبیت ملتی ہے۔ ہمارے حضرت کو ایک دفعہ امریکہ میں نماز پڑھ کے نکلے، گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے یہاں، اور سامنے کی سڑک سے ایک آدمی اپنی گاڑی میں گزرا، اس کی نظر پڑی تو وہ آگے والے کٹ سے یو ٹرن لے کے واپس آیا، ان کے پاس آ کر گاڑی روکی اور ان کے ساتھ میں جو آدمی تھا اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایک نظر دیکھی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لباس سے متاثر ہو گیا کہ صاحب انہوں نے پگڑی باندھ رکھی ہے، کرتا پاجامہ بہت صاف ستھرا پہن رکھا ہے، نہیں، وہ محبوبیت ہے سنت پہ چلنے کی۔ تو
مسلمان اگر سنت پر چلنے لگے، اور سنت کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ رہے کہ خالی نماز ہی کی سنت نہیں ہوتی، خالی کھانا کھانے کی سنتیں ہی سنت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ بھی حضور کے سنت کے مطابق چاہیے، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اور دنیا کے جتنے کام کرنے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہیں۔ یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ کبھی اللہ توفیق دے تو بات کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کا تیسرا حق یہ ہے کہ انسان آپ کا اتباع کرے۔